جنوبی کوریا کے صدر نے پورے ملک کو اس وقت حیران کر دیا جب منگل کی رات اچانک ہی انہوں نے اس ایشیائی جمہوریت میں تقریباً 50 سالہ بعد پہلی بار مارشل لا لگانے کا اعلان کیا۔ یون سوک یول کا یہ انتہائی اقدام، جس کا اعلان رات دیر گئے ٹی وی پر نشر کیا گیا، بظاہر ریاست مخالف قوتوں اور شمالی کوریا کے خطرے کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ تاہم جلد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کی اصل وجہ بیرونی خطرات نہیں بلکہ ان کی اپنی سیاسی مشکلات تھیں۔ تاہم اس اعلان کے بعد ہزاروں لوگ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہو گئے اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی مارشل لا ختم کروانے کے لیے ایمرجنسی ووٹ دینے پہنچے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر شکست خوردہ صدر نے پارلیمنٹ کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ جنوبی کوریا کے موجودہ صدر کا برتاؤ ایک ایسے سربراہ جیسا تھا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ منگل کی رات کو خطاب میں انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے حکومت مخالف رویے کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ وہ مارشل لا نافذ کر رہے ہیں تاکہ تباہی پھیلانے والے ریاست مخالف عناصر کو کچلا جا سکے۔ ان کے اعلان کے تحت فوج کو اختیارات سونپ دیے گئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بشمول فوج اور پولیس قومی اسمبلی کی عمارت کے باہر تعینات کر دیے گئے، جس کی چھت پر ہیلی کاپٹروں کو اترتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ مقامی میڈیا نے دکھایا کہ اسلحہ بردار فوجی اہلکار ماسک پہنے اسمبلی کی عمارت میں داخل ہوئے تو اسمبلی کے عملے نے آگ بجھانے والے آلات کی مدد سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ منگل کی رات تقریباً 11 بجے فوج نے مظاہروں، پارلیمنٹ اور سیاسی گروہوں کی حرکت پر پابندی اور میڈیا کو حکومتی کنٹرول میں دینے کا حکم جاری کیا، لیکن جنوبی کوریا کے سیاستدانوں نے فوری طور پر صدر کے اعلان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ خود صدر کی اپنی سیاسی جماعت کنزرویٹو پاور پارٹی کے سربراہ نے ان کے عمل کو غلط قرار دیا۔ ملک کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ لی جائے میونگ نے اراکین اسمبلی کو پارلیمان پہنچنے کی درخواست کی تاکہ مارشل لا کے خلاف ووٹ ڈالا جائے اور انہوں نے عام شہریوں سے بھی التجا کی کہ وہ پارلیمان پہنچ کر احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹینک، بختربند گاڑیاں اور بندوقوں سے لیس فوجی ملک پر حکومت کریں گے، میرے ہم وطنوں قومی اسمبلی پہنچو۔ ان کے پیغام پر ہزاروں لوگ پارلیمنٹ پہنچے جہاں اسلحہ بردار فوجی پہرا دے رہے تھے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے، آمریت ہٹاؤ، کوئی مارشل لا نہیں۔ مقامی میڈیا نے پارلیمنٹ کے دروازے پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی چند جھڑپیں بھی دکھائیں، تاہم فوج کی موجودگی کے باوجود تناؤ تشدد میں نہیں بدلا۔ اراکین اسمبلی رکاوٹوں کے باوجود اندر جانے میں کامیاب رہے، چند نے باڑ پھلانگی اور چیمبر تک جا پہنچے۔ رات 1 بجے کے قریب 300 میں سے 190 اراکین اسمبلی پہنچ چکے تھے جنہوں نے مارشل لا کے خلاف ووٹ دیا، اور یوں جنوبی کوریا کا مارشل لا ناکام ہو گیا اور قانونی طور پر غیر مؤثر ہو گیا۔ مارشل لا کتنا اہم ہوتا ہے؟ مارشل لا ایمرجنسی کے اوقات میں فوجی حکم کے عارضی اقتدار کا نام ہوتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب سول حکام مؤثر طور پر کام نہ کر سکیں۔ آخری بار جنوبی کوریا میں مارشل لا 1979 میں نافذ کیا گیا تھا جب ملک کے فوجی آمر پاک چنگ ہی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 1987 میں پارلیمانی جمہوریت بن جانے کے بعد سے مارشل لا نہیں لگا۔ جنوبی کوریا کے صدر پر ایسا کیا دباؤ تھا؟ صدر یون مئی 2022 میں برسر اقتدار آئے تھے اور انہیں سخت گیر قدامت پسند سمجھا جاتا ہے، تاہم اپریل میں اپوزیشن کی انتخابات میں کامیابی کے بعد سے ان کی صدارت کمزور ہو چکی تھی۔ 2024 میں صدر یون متعدد کرپشن سکینڈل کی زد میں بھی رہے، جن میں سے ایک میں یہ الزام تھا کہ ان کی اہلیہ نے ایک مہنگا بیگ بطور تحفہ وصول کیا، جبکہ ایک اور سکینڈل سٹاک میں ہیرا پھیری کا بھی تھا۔ گزشتہ ماہ صدر نے سرکاری ٹی وی پر معافی بھی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ اور خاتون اول کے فرائض پر نظر رکھنے کے لیے ایک دفتر قائم کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے تفتیش کے مطالبے کو رد کر دیا۔ جنوبی کوریا کے قانون کے تحت اگر پارلیمان کی اکثریت ایک ووٹ کی مدد سے مطالبہ کرے تو حکومت کو مارشل لا ہٹانا پڑتا ہے۔ اس قانون کے تحت مارشل لا حکومت اراکین اسمبلی کو گرفتار بھی نہیں کر سکتی۔